السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ پاکستان میں اس وقت جو بحث ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، اور اس سے پہلے ایک نام سامنے آیا کہ نون لیگ کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ کو فائنلائز کر لیا گیا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مشاورت بھی جاری ہے۔ لیکن اب حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیٹاگوریکلی ڈینائی کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام ان کے سامنے نہیں آیا، کمیٹی بنا دی گئی ہے، اس سلسلے میں مشاورت جاری ہے، تاہم پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی تک اسحاق ڈار کے نام پر اتفاق نہیں ہوا ہے۔ جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں حکومت کی، ان کی جانب سے بھی اسحاق ڈار صاحب کے نام پہ اتفاق یا اتحاد نہیں ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اسحاق ڈار ہی پاکستان کے نگراں وزیر اعظم ہوں گے، تو پاکستان کے اندر جو نگراں وزیر اعظم کو لے کر آئین اور قانون ہیں اور اس کے جو مروجہ طریقہ کار ہیں، کیا یہ اس کی روح کے مطابق ہوگا یا اس کی روح کے منافی ہوگا؟ نگراں وزیر اعظم کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ ایک ایسا غیر جانبدار شخص جو آئے، روزمرہ کے امور سنبھالے اور اس کے بعد الیکشن کا انعقاد کروائے۔ تو اسحاق ڈار جو مسلم لیگ نون کے اس وقت تک سینیٹر ہیں، شریف خاندان کے ساتھ ان کی رشتہ داری اور ان کی تعلق داری اور پھر ان کی قربت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ایسے میں اگر اسحاق ڈار ہی نگراں وزیر اعظم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو آنے والے وقتوں میں حکمراں جماعت ہوگی، اس کے لیے کیا دروازہ نہیں کھل جائے گا کہ وہ بھی اپنی ہی کسی جماعت کے نمائندے کو نگراں وزیر اعظم بنا دے، اور پھر اس کے بعد جو انتخابی عمل ہو وہ عمل ایک پیشگی متنازع بنانے کی راستہ ہموار ہو سکے۔ آیا اسحاق ڈار نگراں وزیر اعظم بن پائیں گے یا نہیں؟ کیا نون لیگ کے علاوہ پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان اور دیگر اتحادی جماعتیں اس کو قبول کریں گی؟ اگر وہ نگراں وزیر اعظم بن جاتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا یا پھر یہ پاکستان کے لیے مزید مسائل کھڑے کرے گا؟ اور جو انتخابات ہوں گے، ان انتخابات کی جو کریڈیبلٹی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر یہ روایت رہی ہے جب کبھی الیکشن ہوتے ہیں تو ہارنے والی جماعت اسے دھاندلی کا نام دیتی ہے۔ اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم ہیں، بھلے جتنے مرضی شفاف ہو جائیں، تو ان کی کریڈیبلٹی، ان کی شفافیت اور اس وقت جو پاکستان میں سیاسی ماحول ہے، ایسے ماحول میں ان انتخابات پر اعتبار کون کرے گا، ان کے نتائج پر، اور وہ کتنے مستند اور معیاری سمجھے جائیں گے؟ یہ تمام معاملات ہیں۔ دوسری جانب ایک اور جو اہم معاملہ ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے، جو یقینی طور پہ سفاکیت کی، بربریت کی انتہا تصور کیا جا رہا ہے، جامعہ بہاولپور، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اس میں جس طرح کے واقعات رونما ہوئے ہیں اور جو ابھی تک رپورٹ ہو رہا ہے کہ یہاں کے سیکیورٹی افسر سے لے کے اساتذہ سے لے کے سیکیورٹی گارڈ سے لے کے ڈرائیور تک مبینہ طور پر سبھی اس گھناؤنے فعل میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ اب محسن نقوی صاحب نے تو کمیٹی بنا دی ہے، اپنی کمیٹی ہے، آئی جی صاحب نے خط بھی لکھ دیا ہے، لیکن میرا سوال جو ہے وہ بلیغ الرحمان صاحب سے ہے، جو گورنر بھی ہیں پنجاب کے، یونیورسٹی کے چانسلر بھی ہیں اور ان کا تعلق بھی بہاولپور سے ہے۔ ان کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی بات نہیں کی گئی، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی میرا یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ وہ ہر بات پہ نوٹس تو لے لیتے ہیں، لیکن اس واقعے پہ انہوں نے ابھی تک نوٹس کیوں نہیں لیا ہے؟ کیا یہ معاملہ صرف اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تک ہی محدود ہے یا یہ معاملات دیگر جو یونیورسٹیاں ہیں ان سے بھی سامنے آئیں گے؟ اور یہ سلسلہ کیا ہے؟ ابھی تک جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی تحقیق اور تفتیش ہو رہی ہے، یہ جو ذرائع سے ہمارے پاس رپورٹس آ رہی ہیں، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہی گروہ ہے، جبکہ اطہر محبوب صاحب جو وائس چانسلر ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے، وہ اس کو جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 65,000 کے قریب طلبہ اس یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں، یہ سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یونیورسٹی کا ماحول اگر اتنا ہی خراب ہوتا تو یہ 65,000 جو طالب علم ہیں، جن میں 27,000 طالبات ہیں یعنی فیمیل سٹوڈنٹس ہیں، وہ یہاں اس ماحول میں کیوں پڑھ رہے ہوتے؟ بہرحال اب اس پہ تحقیق اور تفتیش اس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات اگر سچائی پر مبنی ہیں تو پھر ان میں ملوث لوگوں کو، ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم یہ جانیں گے، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے، وہ کون سے بنیادی معاملات ہیں جو اس طرح کے واقعات کو رونما کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہم تعلیم کے فروغ کی بات کرتے ہیں، پاکستان کا ہر شخص اپنے بچوں کو، بالخصوص اپنی بیٹیوں کو پڑھانا چاہتا ہے، لیکن یہ واقعات کس حد تک ڈسکریج کرتے ہیں تعلیم کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں، اور ان کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو آئی ایم ایف پروگرام ڈیلے ہوا
اس میں سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور موجودہ وزیر خزانہ برابر کے شریک ہیں. انہوں نے ہی اس پروگرام کو، ان کے جو پلاننگز تھی، پالیسیاں تھی، انہوں نے اس پروگرام کو سست کیا ہے. بہرحال ان تمام معاملات پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کروائیں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ترجمان پی ڈی ایم حافظ عبداللہ صاحب نے. حافظ صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. حافظ صاحب، ایک خبر بھی آپ کی میری نظر سے گزری کہ آپ نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے جو پی ڈی ایم ہے اس سے مشاورت نہیں کی گئی ہے. نون لیگ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے، تو پھر یہ اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے کیسے آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے، جب میڈیا پہ یہ خبریں چلی کہ پی ایم ایل این نے اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم کے لیے پیش کیا ہے، اب پی ایم ایل این بالکل اپنے صفوں میں، اپنی پارٹی کے اندر، اپنے فورم سے اسحاق ڈار کو یا کسی اور کو بحیثیت نگران وزیر اعظم نام بھی تجویز کر سکتا ہے اور اپنے پارٹی کے اندر فیصلہ بھی کر سکتا ہے. ان کی قیادت اور وہ پارٹی، اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ کوئی قدغن ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اس کی نامزدگی ایک پارٹی کی، پی ایم ایل این کی، یہ پوری پی ڈی ایم کی نامزدگی نہیں ہے، نہ وہ حکمران اتحاد کی ہے. میں نے صرف یہ کہا کہ ہمیں کسی پر اعتراض نہیں ہے کہ کون نگران وزیر اعظم ہو. بے شک نگران وزیر اعظم کے لیے کوئی کرائٹیریا، کوئی پیمانہ، کوئی معیار، اس معیار کے مطابق کون ہو. تو میں نے کہا کہ پی ایم ایل این کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے، ان کا تجویز ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف پی ایم ایل این نے ایک مشاورتی ٹیم اور کمیٹی تشکیل دی ہے اسی نوعیت کے نامزدگی اور تعیناتی کے لیے، تاکہ وہ اتحادی جماعتوں کی قیادت سے نگران وزیر اعظم کس کو ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں وہ مشاورتی کمیٹی مذاکرات کرے گی دیگر پارٹیوں کی قیادت سے. آپ سے اس مشاورتی کمیٹی نے اب تک رابطہ کر لیا ہے؟ میں عرض کر لوں، لہذا یہ فیصلہ میں نے کہا کہ پی ایم ایل این کا تو ہو سکتا ہے، لیکن پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں یا ان کی قیادت کا نہیں ہے. اس پر باقاعدہ مشاورت ہوگی، پھر فیصلہ ہوگا، کیونکہ جتنے بھی اہم فیصلے ہیں وہ مشاورت کے بعد ہوئے ہیں. جہاں تک ہمارے ساتھ مشاورت ہے، بالکل پی ایم ایل این کی وفد آئی تھی، مولانا صاحب سے شاید بات بھی ہوئی ہوگی غیر رسمی طور پر انآفیشلی، لیکن بات اس وقت ہوگی جب حکمران اتحاد میں شامل اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے. اصل فیصلہ وہ ہوگا. جی، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اسحاق ڈار صاحب اگر نگراں وزیر اعظم آ جاتے ہیں تو بطور شخصیت کوئی ان سے اگر اس پہ اتحاد ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جے یو آئی کو؟ اگر تمام پارٹیاں مل کے بیک آواز وہ اسحاق ڈار کے نام پر متفق ہو جائے تو پھر ہم کیوں اعتراض کریں؟ اچھا حافظ صاحب، یہ بتائیے کہ اگر اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اپوزیشن کو ایک نیا راستہ دے دیا جائے گا کہ وہ الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کو متنازعہ بنا دیں؟ اور دوسرا یہ بھی انتہائی اہم بات ہے کہ ایک نئی ریت بھی جنم لے لے گی اور جو حکومت جا رہی ہوگی وہ اپنا ہی بندہ نگراں وزیر اعظم لگا دی جائے گی. تو پھر یہ نگراں وزیر اعظم والی یا نگراں حکومت کی اس ساری مشق کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جب فورم بیٹھے گی حکمران اتحاد اور پی ڈی ایم کی فورم جس میں وزیر اعظم بھی ہوں گے، پھر یہ سوالات اٹھے گی. اور آج بھی یہی سوالات اٹھتے ہیں جیسے آپ نے اٹھایا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر خزانہ ہیں، اور پی ڈی ایم اور موجودہ حکمران اتحاد کا. تو اگر یہی وزیر خزانہ وہاں نگران وزیر اعظم بنیں گے تو سوالات اٹھیں گے. تو یہ تمام چیزیں اس ذمہ دار فورم پر آئے گی تو پھر دیکھیں گے فیصلہ کیا ہوگا، اسی وقت پھر دیکھ لیں گے. صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا، آپ کی جماعت جو ہے وہ آپ بڑے اتحادیوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس وقت جو پاکستان کے اندر حالات اور معاملات چل رہے ہیں
ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک برڈن جو آلریڈی آپ بقول آپ کے کہ آپ نے پچھلی حکومت کا اٹھایا اور کسی اتحادی جماعت کا کوئی رکن یا کوئی قریبی نگراں وزیر اعظم بن جائے تو یہ برڈن کیری فارورڈ نہیں ہو جائے گا انتخاب کے حوالے سے بھی؟ لوگوں کو تو یہ کہنا ہے نا کہ اب تو حکومت نہیں ہے اگلے 3 ماہ میں آپ کی. نہیں، میں کہوں کہ حکومت بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اگر فرض کرے آپ ایک ایسا وزیر اعظم نامزد کریں گے جس پر قوم کا اعتماد نہ ہو یا سوالات اٹھ رہے ہوں کہ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم کو تو غیر جانبدار ہونا چاہیے، یہ وزیر اعظم ہو تو لوگ یہی سوال کریں گے جیسے ابھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ تو کیا فرق ہوا، پہلے میاں شہباز شریف وزیر اعظم تھا، جب حکومت میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تھے، اب وہی وزیر خزانہ وزیر اعظم بن گئے. تو یہ سوالات تو اٹھیں گے، یہ بات آپ کی صحیح ہے، اور اس کا شاید منفی اثر بھی ہوگا. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں اس کو مشاورت پر چھوڑ دیں جی کہ کیا فیصلہ ہوگا. پی ڈی ایم اتحاد اور حکمران اتحاد بیٹھ کے کیا فیصلہ کریں گے. آپ مشاورت میں حافظ صاحب مشاورت میں جے یو آئی کو پوری طرح آن بورڈ لیا جا رہا ہے؟ کیا مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دبئی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، تو مشاورت کے بغیر تو آج تک کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے. نہ ایک پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے، کیونکہ اس لیے کہ الیکشن کے بعد انہی پارٹیوں نے حکومت بنانی ہے. مثلا پاکستان کی سیاست میں فی الحال 2 بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ آنے والا وزیر اعظم بلاول ہوگا، اور پی ایم ایل این والے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ آنے والا وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 پارٹیوں کا دعویٰ ہے کہ اکثریت ہماری ہوگی. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، مسلمہ حقیقت ہے کہ ایک پارٹی سنگل پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی، نہ ان کو وہ اکثریت ملے گی، خواہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا کوئی اور. تو جب نہیں تو پھر کن پارٹیوں کو ساتھ ملا کے وہ حکومت بنائے گی؟ تو اگر انہی پارٹیوں کو ساتھ ملا کے جے یو آئی کو و دیگر پارٹیوں کو، تو ان کو اعتماد میں لینا ہوگا نا. اخلاقی تقاضا بھی ہے. اور 14 مہینے سے اس وقت اپوزیشن میں جب پی ڈی ایم بنی اس وقت بھی مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے، آج بھی مشاورت سے ہونا چاہیے. ورنہ مستقبل میں جو بھی حکومت جس بھی پارٹی کی بنے گی، اگر وہ ان بیساکھیوں کی بنیاد پر بنے گی جن بیساکھیوں کی بنیاد پر ماضی میں حکومتیں بنی، پھر تو میرے خیال میں اس سے سیاست اور جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، نہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی رہے گی. اچھا حافظ صاحب، بہت بحث ہو رہی ہے کہ سی سی آئی جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ، اس کو ابھی تک جو نئی مردم شماری ہے وہ نہیں بھیجی گئی ہے، اور سی سی آئی اگر نئی مردم شماری کو منظور کرتی ہے، اس کا اعلان کر دیتی ہے، تو پھر الیکشن کمیشن پابند ہو جائے گا نئی حلقہ بندیوں کا. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن 13 اگست کو یا 10 اگست کو جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے اس کے بعد 90 دن کے اندر ہو جائیں گے، یا یہ معاملہ آگے جائے گا؟ اور بعض لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ نگراں حکومت شاید سال ڈیڑھ کے لیے ہو. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سی سی آئی کی بات کی اور سوال آپ نے مردم شماری کا اٹھایا کہ اگر سی سی آئی اس کو نوٹیفائی کریں گے تو پھر الیکشن کمیشن پابند ہوں گے کہ وہ حلقہ بندیوں کو تشکیل دے، اور اس میں پھر آپ کو پتہ ہے 4 5 6 مہینے لگیں گے. اور جب آپ نئی حلقہ بندیوں کا اضافہ کریں گے، حلقہ بندیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے وہاں سے اسمبلی سے پھر آپ کو اپروول لینا پڑتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی یا کوئی قانون. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس نتیجے میں الیکشن کا التوا ہوگا جو کہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ 90 دن میں یا 60 دن میں یا 90 دن میں اگر اپنے ٹائم پہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہے تو 60 دن میں، اگر 1-2 دن پہلے تو پھر اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کے بعد پھر 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. لیکن اب آپ کا یہ سوال کہ کیا کیئر ٹیکر حکومت کو تو توسیع ان کی مدت میں تو توسیع نہیں کی جائے گی، 90 دن میں الیکشن کرانا ضروری ہے. پھر وہاں اختیار الیکشن کمیشن کا ہوگا. صورتحال کیا بنے گی؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر یا 60 دن کے اندر الیکشن ہو. لیکن حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ذرا انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ کیا نگراں حکومت جو ہے
وہ جو مردم شماری ہے وہ سی سی آئی کو بھیج سکتی ہے نوٹیفائی کرنے کے لیے؟ اور اگر وہ سینیریو ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ حافظ عبداللہ صاحب، اب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ لوگ اپنے تئیں اگر 90 دن میں الیکشن ہونے کا ماحول بنا کے یا مائنڈ بنا کے بیٹھے ہوں اور نگراں وزیر اعظم بھیج دیں سی سی آئی کو یہ نئی مردم شماری اور اس کے بعد وہ نوٹیفائی ہو جائے اور پھر 8-9 مہینے کا ٹائم لگ جائے، تو کیا اس کے لیے بھی آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ اور نگراں وزیر اعظم کا آپ کے نالج میں کیا ہے، کیا اختیار ہے ان کے پاس یہ کرنے کا؟ کہ میرے بھائی، آپ کا جو سوال ہے نا، یہ حقیقت پر نہیں بلکہ مفروضے پر مبنی ہے۔ اگر نگران حکومت یا نگران وزیر اعظم یہ منظوری دے دے، اگر یہ ہوا تو پھر یہ ہوگا، کیا آپ ساتھ دیں گے؟ آپ ذہنی طور پر اس کو تیار ہے اب اسے قبول کرنے کے لیے؟ یہ جتنی بھی آپ نے ادب کے ساتھ جو سوال کی تعمیر کڑی کی جس بنیاد پر، یہ سارا مفروضہ ہے، لہذا مفروضے کا جواب میں کیسے آپ کو دے سکتا ہوں؟ اس کو آپ وقت پر چھوڑ دیں، ایسا ممکن ہے یا نہیں، کریں گے یا نہیں کریں گے، اس وقت پر آپ جمعیت علماء اسلام کی اور دیگر پارٹیوں کی رد عمل دیکھیں گے۔ اس وقت کی صورتحال کو دیکھ کر اگر یہی صورتحال بنی، اب وقت سے پہلے جب سیاسی میدان میں کوئی ایسا فیصلہ ابھی تک ہے نہیں، نہ پارٹیوں نے اپنے فورم پر کی ہے، تو پھر میں اس کا جواب کیسے دے دوں آپ کو؟ دیکھیے، سیاسی میدان میں تو یہ بھی حافظ صاحب فیصلہ نہیں تھا نا کہ پنجاب اور کے پی کے میں نگراں حکومت اتنا طول پکڑ لے گی اور الیکشن بھی نہیں ہوں گے، ایون کورٹ کے بھی آرڈر آ جاتے ہیں، تو یہ بعض چیزیں تو ہیں، بعض باتیں تو ہو رہی ہیں نا۔ تو پنجاب میں اصولی طور پہ الیکشن تو ہو جانے چاہیے، کے پی میں تو ہو جانے چاہیے تھے 90 دن کے اندر، وہاں نہیں ہوئے، تو ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ظاہر ہے دیکھیے وہ فیصلہ دیکھیے وہ فیصلہ غیر آئینی تھا، وہ 3 اور 4 کا تھا۔ اگر آپ اکثریت کی بنیاد پر جاتے ہیں تو 4 ججوں کا فیصلہ کچھ تھا اور 3 کا کچھ اور تھا، لڑائی تو یہی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ 14 مئی کو ضرور الیکشن کہتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ جیسے جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا اور پھر بینچ سے بھی میرے خیال الگ ہوا کہ پہلے یہ معلوم کرے کہ جو پنجاب کی اسمبلی کی تحلیل زمان پارک سے ہوئی، کیا زمان پارک میں بیٹھے ہوئے شخص کو اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ہے؟ وہ تو وزیر اعلیٰ کو ہے، اور وزیر اعلیٰ نے خود کہا، پرویز الہی نے، کہ ہمیں مجبور کیا گیا۔ محمود خان نے بھی کہا کہ پی کے اس نے، اس کو بھی دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرے 14 مئی کا الیکشن ہونا ضروری تھا، تو کیا الیکشن سے پہلے ایک ایسا ماحول بنانا ضروری نہیں تھا؟ اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا ہے، آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا ہے، وقت ہے، خواہ مخواہ بالکل پڑھنا ہے بھائی، لیکن اس سے پہلے تو کپڑا بھی صاف ہونا چاہیے جی، اور جگہ بھی صاف ہونا چاہیے، جسم بھی صاف ہونا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بابا کپڑے صاف نہیں ہے، وضو نہیں ہے، مجھے وضو کرنے دے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر وضو کے کھڑے ہو جائے، صحیح ہے۔ اچھا، تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار صاف اور شفاف بھی ایک عینی تقاضا تھا۔ اچھا حافظ صاحب، آپ کا مقابلہ کے پی کے میں پی ٹی آئی سے تھا، اور پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا حصہ پرویز خٹک صاحب لے اڑے ہیں۔ اب آپ کے لیے چیلنج کیا ہے؟ کیونکہ اے این پی بھی الیکشن قریب آتے ہی انہوں نے بھی ایک ظاہر ہے باضابطہ مخالفت شروع کر دی ہے۔ آپ کسی سیاسی اتحاد میں جائیں گے کے پی کے میں، یا پھر اپنی حیثیت میں یہ الیکشن لڑنا ہے آپ نے، اور آپ کا مقابلہ پرویز خٹک گروپ سے ہے یا پی ٹی آئی سے ہے؟ پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ہے کہ وہ ملک میں کہیں بھی، بالخصوص 2 صوبوں میں ہماری اسٹرینتھ ہے، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہماری پارٹی کی ایک مضبوط حیثیت اور پارٹی ایک مضبوط قوت ہے۔ کسی بھی پارٹی سے ہم الیکشن اتحاد نہیں کریں گے، اور پی ڈی ایم میں جتنی بھی پارٹی شامل ہے، تمام پارٹیاں اپنے نشان پر اور اپنی حیثیت میں الیکشن میں جائیں گی، جمعیت علماء اسلام بھی۔ آگے دوسری بات، آپ نے اتحاد کی بات کی، کسی پارٹی سے اتحاد نہیں ہوگا۔ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک آپ نے پرویز خٹک کی بات کی، پرویز خٹک کی پارٹی ہے نہیں، وہ اس کی تو ایک پارٹی رہی نہیں یار، کبھی کس پارٹی میں، پیپلز پارٹی میں، کبھی قومی پارٹی میں، کبھی پتہ نہیں کون سی پارٹی۔ لاسٹ اسٹیشن جو پارٹی کا انہوں نے تھا گونسلا، وہ پی ٹی آئی کی تھی،
ابھی کوئی اور پارٹی اس کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے علیحدہ پارٹی بنانے کا اعلان کیا۔ یہ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے پرویز خٹک، پرویز خٹک خطرہ ہے اپنے آپ کے لیے، پرویز خٹک خطرہ ہے کے لیے، چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے، وہ خطرہ ہے اپنی سیاست کے لیے جو وہ 10 سال کرتا رہا، 5 سال وزیر اعلیٰ اور 5 سال وہ وزیر دفاع رہا۔ ہمارے لیے جمعیت علماء اسلام کے لیے اگر خطرہ ہے تو وہ صرف اور صرف معیشت ہے۔ جی معیشت، یعنی آپ کی کارکردگی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ حکومت میں آئے اور اس کے بعد جو لوگ توقع کر رہے تھے، ہر پارٹی اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے پروگرام کے ساتھ، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، اپنی اسٹرگل، جدوجہد اور تحریک کی بنیاد پر اپنے کاز اور اپنے مدعا اور اپنے ایجنڈے اور اپنے بیانیے کو سامنے رکھ کر آگے بڑھے گی۔ نہیں حافظ صاحب، انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے حافظ صاحب یہ لاسٹ سوال جمعیت علماء اسلام سویپ کرے گی۔ حافظ صاحب لاسٹ سوال آپ سے، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے معیشت کا ذکر کیا کہ پچھلے 1.5 سال سے اس حکمراں اتحاد کی کارکردگی عوام کی توقعات کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے لیے چیلنج ہے، یعنی آپ اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں عوام کو ہم یہ بتا سکتے ہیں، عوام بالکل یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا، اشیاء ضروریہ کی چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ماضی میں پی ٹی آئی کی حکومت عوام کی مذاق اڑا رہے تھے، کوئی کہتا رہا ٹماٹر مہنگا ہے تو دہی کھاؤ، کوئی کہہ رہا تھا کہ چینی حساب اور گنتی کے مطابق آپ ڈالا کرے چائے میں اور کیونکہ مہنگی ہے چینی، کوئی کہتا رہا کہ آپ 2 روٹی کی بجائے 1 روٹی کھائے، کوئی کہتا رہا کہ آپ 1 وقت کا روٹی کھائے۔ یہ مذاق اڑاتے رہے، ہم مذاق نہیں اڑاتے ہیں عوام کی، مہنگائی ہے لیکن عوام کو ہم یہ سمجھائیں گے کہ مہنگائی کیوں ہے، یہ مہنگائی کیوں ہوئی۔ ہمارے سامنے 2 راستے تھے، ایک تھی میری سیاست، ایک ہے ریاست۔ ہم نے ریاست کو سری لنکا بنانے سے بچایا اور ریاست کو ڈیفالٹ بننے سے بچایا۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ عبداللہ ساتھ موجود تھے، ترجمان پی ڈی ایم۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈی اے کی ایم این اے سائرہ بانو صاحبہ نے۔ سائرہ صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سائرہ صاحبہ یہ بتائیے گا، یہاں بات ہو رہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وزیر اعظم ہوں گے، نگراں وزیر اعظم وہی ہیں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے راجہ ریاض صاحب نے ابھی تک کوئی نام بھی نہیں دیا اور کوئی مشاورت بھی نہیں ہوئی، تو کیا جو باہمی مشاورت ہے اپوزیشن کی وہ ہو چکی ہے؟ السلام علیکم۔ نام راجہ ریاض صاحب دیں گے؟ اپوزیشن لیڈر تو وہی ہیں۔ نہیں جی، ابھی تک کوئی باہمی مشاورت، جی قانون کی روح سے وہی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا اب ان کے ناموں پہ کسی کے کیا تاثرات ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن سے کوئی انہوں نے باہمی مشاورت نہیں کی، صحیح، ہماری پارٹی سے تو نہیں کی۔ ٹھیک ہے۔ ارشاد عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ ارشاد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ارشاد صاحب میں سائرہ صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ خانے وال میں موجود ہیں اور آج جو گرین پاکستان انیشیٹو فلیگ شپ پروگرام ہے اس کو لے کر آپ تقریب میں تھے، مختصراً تقریب کا احوال بھی بتا دیجئے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب ہی نگراں وزیر اعظم ہوں گے؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ تقریب جو ہے وہ اس لحاظ سے تھوڑی نامکمل رہی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب نہیں آ سکے، اور بارش ہی کی وجہ سے آرمی چیف عاصم منیر صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب وہ بھی لیٹ تھے، تو تقریب ذرا تاخیر سے شروع ہوئی۔ اس میں باتیں جو ہوئی وہ یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ یہ پیروال کا جو فارم ہے، ایک گرین فارم ہے، یہاں ایک تجربہ نیا کیا جا رہا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی سے کس طرح فصلیں اگائی جا سکتی ہیں اور فصلوں کی پیداوار کس قدر بڑھائی جا سکتی ہے، جس میں پانی کم خرچ ہو، جس میں باقی چیزیں جو اس کے لوازمات ہیں وہ کم سے کم خرچ ہوں اور پیداوار زیادہ سے زیادہ لی جا سکے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کو بلینز آف ڈالر کا زر مبادلہ جو ہم خرچ کرتے ہیں بعض چیزوں کی امپورٹ پر، مثلا ایڈیبل آئل ہے، اس میں
گندم بھی اب ماشاءاللہ شامل ہو گئی ہے، کاٹن ہے، اس طرح کی فصلیں اگائی جائیں جس کی وجہ سے ہمیں زر مبادلہ کی بچت ہو، اپنی قومی ضرورتیں بھی پوری کریں اور امپورٹ پر انحصار بھی۔ اس میں سب سے اہم تکلیف تو ظاہر بات ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی تھی، جنہوں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، جو پوائنٹ تھا اس میں وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتوں سے، پانی سے، زمینوں سے، آباد زمینوں سے، ذخیر زمینوں سے اور معدنیات سے نوازا ہے، وہ کبھی بھی نہ بھوکا مر سکتا ہے، نہ وہ کسی لحاظ سے ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ ارشاد صاحب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس پہ میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف۔ میں ذرا سائرہ بانو صاحبہ سے جو سوال میں نے آپ سے کیا ہے، میں سائرہ بانو صاحبہ سے وہ سوال کر لوں۔ سائرہ صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام اگر آتا ہے بطور نگراں وزیر اعظم تو اس پہ کوئی اعتراض وغیرہ ہوگا آپ کی جماعت کو؟ جہاں سمدھیوں کو ہی نوازنا ہے، اگر کے پی گورنمنٹ دیکھ لیں جہاں پر اے این پی اور پیپلز پارٹی رو رہی ہے وہاں پر بھی ایک سمدھی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو نون لیگ کے وہ جو کہتے ہیں نا ڈائی ہارڈ ورکر جو ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، وہ سیاہ کو سفید کرنے کو تیار ہیں، آپ یہ غیر جانبداری ہے کہ ان کو آپ ملک کا نگراں وزیر اعظم لگا دیں؟ ان ترمیم کر رہے ہیں جو وزیر اعظم کے کون سے ایکٹ میں کر رہے ہیں کہ ان نگراں وزیر اعظم کے اختیارات میں اس کو اور بڑھانا ہے۔ مجھے بتائیں کیا یہاں کہیں دنیا میں ہوتا ہے؟ یہ تو ہم جیسے وہ کہتے ہیں جو اخلاقی طور پہ پست قومیں ہیں ان کے نگراں وزیر اعظم کا سیٹ اپ ہے، ورنہ تو آپ اپنے پڑوسی ممالک میں بھی دیکھیں تو وہاں پر جو حکومت ہوتی ہے وہی الیکشن کرواتی ہے۔ ارشاد صاحب آپ رسپونڈ کر دیں، اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے حافظ عبداللہ صاحب بھی تھے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر ڈار صاحب نے ہی نگراں وزیر اعظم بننا ہے تو نون لیگ کی حکومت تو موجود ہے، تو پھر آپ نہیں سمجھتے یہ صرف تکلف ہی ہوگا یا پھر وہ آئین میں تو گنجائش ہے، شہباز شریف صاحب بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بالکل خلاف آئین ہوگا، لیکن اگر ایسا کوئی فیصلہ کسی بھی سطح پر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان ایک آئین ہے، سرزمین ہے، بے آئین ہے، اور یہاں ایک مخصوص ٹولہ جو ہے وہ منمانی کر سکتا ہے، مرضی کر سکتا ہے، اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو نگران حکومت کا تصور ہے یا نگران وزیر اعظم کا تصور ہے یہ ہمارے ماضی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ 77 میں ایک تحریک چلی الیکشن دھاندلی کی وجہ سے جس کے نتیجے میں ملک جمہوریت سے محروم ہوا، اس کے بعد 90s میں 80s میں جو الیکشن ہوئے اسی طرح کی مرضی کی حکومت چلتی رہی، اور وہ حکومت مرضی کی حکومت قائم کر لی جاتی تھی، اس کو عبوری حکومت کہا جاتا تھا، اور وہ دھاندلی کرتی تھی، جس کے بعد تجربات سے یہ سبق ملا کہ ایسی حکومت نہ تو پائیدار ہوتی ہے نہ ملک کے لیے مفید ہوتی ہے جو شفاف الیکشن کے لیے ذریعے وجود میں نہ آئے، دھاندلی کے ذریعے وجود میں آئے۔ تو یہ نگران حکومت کا تصور دیا گیا۔ یہ اگر غیر جانبدار وزیر اعظم اور غیر جانبدار وزراء نہیں ہوں گے، اگر ان کا تعلق کسی ایک جماعت سے یا ایک حکمران اتحاد سے ہوگا تو یہ ملک کے عوام کے حقوق پر جو اس کا آئینی حق ہے، رائے دہی کا حق ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ موجودہ حکومت ترمیم کر لے۔ اس نے 2-3 ترامیم کی ہیں جو آئینی ترامیم ہے لیکن سادہ قانون سازی سے کر لی گئی ہیں، تو ایک ترمیم یہ بھی کر لے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے ارشاد صاحب آپ کی طرف مزید بھی آتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہی حکومت جو موجودہ حکومت ہے وہی الیکشن کرا دے، پھر جو بھی نتائج ہوں گے بھگتنا پڑیں گے، سب کو بھگتنا پڑیں گے۔ سارا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی ہے، زرداری صاحب کو بھی راضی کر لیتی ہے، تو اپوزیشن آپ کی جو اپوزیشن ریل اپوزیشن میں تو آپ ہیں، وہ تو ایک رائل اور لائل قسم کی اپوزیشن ہے راجہ ریاض صاحب کی، آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ صرف احتجاج کر کے خاموش بیٹھ جائیں گے یا کوئی پبلک کو موٹیویٹ کریں گے اور جو ایک مقبول ملک کی سیاسی جماعت ہے اس سے تعامل لیں گے؟ نہیں، تعاون آپ نے کہا کہ آپ کیا کریں گی، مطلب خالی آپ نے کہا احتجاج کر کے سائڈ پر ہو جائیں گی۔ اب ظاہر ہے وہاں پر جو میں ہوں وہاں اس تک تو آواز اٹھائیں گے، اور ظاہر ہے ہماری اپنی پارٹی بھی احتجاج ریکارڈ کروائے گی، لیکن آپ دیکھ تو لیں کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے۔ آپ نے تھوڑی سی رائٹ لیفٹ بات کر لی تو آپ کے اوپر بس اتنی ساری قدغن لگ جاتی ہے، پتہ نہیں ملک و قوم کی سالمیت کو کیا کر دیا اس جماعت نے۔ لیکن یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور جس طرح کہ ابھی آپ نے کہا ان کو تو الیکشن کروانے ہی لے کر آ جائیں، اور اس کے بعد یہی آگے اس کو لنگر آن کر لیں۔ یہ بہانے نہ بنائیں
کہ اس میں اس کے اختیارات میں وہ کیا کہتے ہیں زیادہ اس اختیارات کو کر، ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی، اور یہ اپنا بندہ پکا لانا چاہتے ہیں کہ جو ان کی سنے کہیں اور سے احکامات نہ لیں. پتہ نہیں کہ ملک نہیں، اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ڈکٹیشن نہ لے تو وہ تو پھر مناسب بات ہے نا. جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے، ڈکٹیشن تو صرف عوام کی ہوتی ہے. دیکھیے عوام ہے نہیں نا، آپ ایسے ہی ہم لوگ اپنا دل خوش کرتے رہیں کہ اچھا بھی ہم عوام بھی کہیں ہیں، ہم نہیں. ڈکٹیشن کے بغیر تو یہ چلتے ہی نہیں ہیں. آپ ساری باتیں چھوڑیں، سارے چینلز کو ہی دیکھ لیں. جی اچھا یہ بتائیے سائرہ صاحب ایک قیاس آ رہی یہ بھی ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے انڈائریکٹ رابطہ کیا ہے جی ڈی اے کے جو سربراہ ہیں پیر صاحب پگارا، تو ان کو بھی آفر کی جا رہی ہے. اگر کوئی ایسی آفر ہوتی ہے، ایک تو پہلے کہ ایسی کوئی آفر ہوئی ہے آپ کے علم میں ہے، اگر ایسی آفر ہوتی ہے تو پیر صاحب پگارا تیار ہو جائیں گے وزیر اعظم بننے کے لیے؟ جی یہ والی میں نے باتیں سنی ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز کے لیے راضی ہو، کیونکہ یہ تو جو نگراں حکومت سے جو کچھ کروانا چاہتے ہیں وہ اب صحرا تو نہیں کہہ سکتے. اور آئی ایم سوری، مطلب آپ کے سینئر ہیں اور میں ایسے الفاظ، مطلب کوئی بھی وزیر اعظم جو صحیح اپنے آپ کو جمہوری یا عوامی، ہم جس طرح بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہ گن کا ٹوکرا سر پہ اٹھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوں گے کہ یہ آرٹیکل جو بھی کام کریں وہ نگراں حکومت کے ہی سر پہ رکھیں، کیونکہ یہ تو ایک تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ اس چیز کے اوپر غور کریں گے. تو اچھا یہ بتائیں، آپ کو الیکشن 90 دن میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں سائرہ صاحبہ؟ جی سر جی، میں تو پچھلے سال سے بول رہی ہوں کہ نہیں ہو رہے. اقتدار آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ساجے کی ہنڈیاں. ظاہر ہے اب یہ اتحاد نہ کا کریں، گٹھ جوڑ کا کریں. گٹھ جوڑ جب ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جس میں اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور پروگرام میں بیٹھ کے مولانا صاحب کی جماعت حصہ بقدر جسہ کہتی ہیں، جسے سے حساب سے حصہ کیا، حصہ تو لوٹ کے مال کا ہوتا ہے، حصہ تو کھانے والے مال کا ہوتا ہے. یہ کیا حصہ کے نگراں میں؟ اب نگراں میں ہر بندہ اپنے کو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ میری بات لکھ لیجئے کہ ان کو یقین نہیں ہے کہ وہ 30 یا 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے. ان کو پتا ہے کہ یہ سیٹ اپ لمبا چلے گا. خوف و ہراس کی فضا ہے، یہ پینک میں ہے. خوف و ہراس کسی پارٹی کا یا عوام کا نہیں ہے. عوام بیچارے ووٹ گننے تو کہیں اور جائیں گے. ہار جیت کا فیصلہ تو آئی ایم سوری کوئی وہ تھوڑی ہوتا ہے کہ عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے. تو ان کا بھی ڈر نہیں ہے، ان کو یہ ڈر ہے کہ واپس ہم آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، یہ سسٹم لمبا نہ چلے. یہ پریشانی، کوئی پریشانی نہیں. جی اچھا ارشاد صاحب، میرا ایک اور جو معاملہ ہے جو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، اس میں جو رپورٹ ہو رہا ہے اور جس طرح یہ واقعات رونما ہوئے ہیں، 5000 کے قریب مبینہ طور پہ تصاویر اور ویڈیوز، اور ایسی کہ مطلب جن کو اناؤنس بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک یونیورسٹی کا حال ہے. کہاں کھڑے ہیں بطور قوم ہم بچیوں کی تعلیم کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ کس طرف لے جائے گا؟ اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک تو اس میں تھوڑا سا مبالغہ آرائی بھی ہو رہی ہے. ویڈیوز ہیں، واقعی ہیں، لیکن اس میں ایک پولیٹیکل اینگل بھی موجود ہے، اور لوگ طاہر بشیر چیمہ صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں. کچھ اور چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ انتہائی ایک ویڈیو بھی اگر ایسی بنی ہے اور کسی ٹیچر نے بنائی ہے یا کسی اہلکار نے بنائی ہے، تو بچیوں کو یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں، اس گندگی کے لیے نہیں بھیجتے. انتہائی افسوسناک ہے. اسلامی یونیورسٹی کی 2 وجوہات سے اس کی اہمیت یا حساسیت بڑھ جاتی ہے. ایک تو یہ وہ ایریا ہے جہاں بہت سارے لوگ بچیوں کی تعلیم کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اب اگر ان کو یہ ہتھیار ہاتھ میں آ جائے کہ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں میں یہ کچھ ہوتا ہے، تو ارشاد صاحب ہمارے پاس جو والدین بالکل ٹھیک ہے. یہی نقطہ میں سائرہ صاحبہ کے سامنے رکھوں. سائرہ صاحبہ بریف کمنٹ کر دیں، یہ واقعہ تو رپورٹ ہوا ہے، اس پہ سزا کیا ہونی چاہیے، اور پروپیگنڈا اس میں آپ کو کتنا لگتا ہے؟ شارپ کمنٹ. نہیں پروپیگنڈا تو نہیں. ظاہر ہے جب اتنا سارا کچھ ہو رہا ہے تو کچھ میں اس لیے لکھتی ہوں کہ اللہ معاف کر دیں. آئی ایم سوری. میں تھوڑا اگر آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ وہ ہے نمبر 1 پر ہے، اور یہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اب میں اس کو اگر پہلے بھی سزا مل جاتی کہ پارکوں میں اور ادھر ادھر خواتین محفوظ نہیں ہیں. ابھی یہ جو تھا کہ
کہ ایک بچی کا تشدد ہوا تھا، پھر پتہ چلا کہ وہ تو بہت پاورفل تھے اور انہوں نے وہ اس پہ آ گیا تھا نا کہ بغیر اجازت مووی بھی کیوں بنائی. جی بالکل ٹھیک وہ ہے، معاملہ بالکل درج ٹھیک کیا ہے. تو جس وقت اس پہ آپ قانون ساز ہیں، اس پہ قانون سازوں کو بھی فوکس کرنا چاہیے. شکریہ ساحرہ بانو صاحبہ، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.